السلام علیکم، میں ہوں ناصر فغان، پروگرام کارنر کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا وائس آف جرمنی اردو نیوز پاکستان سے۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے نج کاری کے حوالے سے۔ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ بڑی خراب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لہذا قومی خزانہ بننے کے لیے اور معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے حکومت کے نزدیک یہ ضروری ہو گیا ہے کہ جو ادارے خسارے میں جا رہے تھے یا جا رہے ہیں ان کو نجی تحویل میں دے دیا جائے، اور دوسری طرف حکومت کا یہ بھی خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائے جائیں، اور ایسا ہو رہا ہے، نئے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ کس طرح قومی خزانہ جو ہے وہ بھر جائے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا نج کاری جو ہے اس عمل سے عوام مطمئن ہیں، عوام کو معاشی تحفظ حاصل ہوگا؟ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ ایک طرف جو ہے کہ لوگ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایسا ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ اداروں کو فروخت کرنے کے بعد حکومت ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھے گی، یہ نہیں کہ وہ مکمل طور پر آزاد ہوں گے، ان کو قانون کے مطابق جو ہے کام کرنا پڑے گا۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی ہی کریں، مگر یہ بھی دوسری طرف یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں وہ رول ریگولیشن کے پابند نہیں ہیں، وہ کسی قانون کو مد نظر نہیں رکھتے، وہ جب جی چاہتا ہے ملازم کو، ورکر کو باہر نکال دیتے ہیں، اور ان کو پھر کورٹ کچہری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ جاتے ہیں، عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، کسی کو ریلیف مل جاتا ہے، کسی کو نہیں۔ بہرحال یہ دونوں پہلو جو ہے یہ ان پہ جو ہے بحث ہو رہی ہے کہ پرائیویٹائزیشن سے اگر قومی خزانہ بڑھتا ہے اور ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے، ہونی چاہیے۔ مگر اگر اس میں کوئی تھوڑا سا بھی کوئی پرابلم پیش آ سکتی ہے تو پھر حکومت کو یہی کرنا ہوگا کہ ان اداروں کے سربراہان کو ان کو یہ ہدف دیا جائے کہ وہ اپنے اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنائے، کیونکہ یہ سربراہان جو ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں، ان کا کام سوچنا، غور کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح وہ ایک کسی ادارے کو آگے لے جا سکتے ہیں، ان کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک دماغ ہوتا ہے، اور یہ دماغ اس لیے نہیں ہے کہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے رہو اور بس آئے اور گئے، بھاری بھاری تنخواہیں لیتے رہو۔ اب اندازہ کریں ایک ادارے کے کسی سربراہ کو یا ہائی آفیشل کو لاکھوں میں تنخواہ ہے، 40 لاکھ، 50 لاکھ، 70 لاکھ، اندازہ کیجیے۔ تو یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ایک طرف تو ملازم کو 30-40 ہزار، 50 ہزار تنخواہ دی جائے، اور اس کا سربراہ یا دوسرے اس کے جو افسران ہیں وہ لاکھوں میں تنخواہ دیں۔ یہ اس سے ظاہر ہے ادارے کو ہی نقصان پہنچتا ہے، اور ادارے کی کارکردگی اگر اس کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ لاکھوں میں ہی تنخواہ دیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ تو حکومت نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تنخواہ تو وہ بھاری لے رہے ہیں،
لیکن کارکردگی جو ہے وہ صفر ہے، اس لیے ان کو نجی تحویل میں دے دیا جائے۔ مگر حکومت چاہے حکومت چاہے تو ان سے بھی وہی کام لے سکتی ہے جو اس نے پرائیویٹ اداروں کو فروخت کر کے لینا ہے۔ تو اس سے ملازمین میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے، کیونکہ سرکاری جو محکمے ہوتے ہیں اس میں تو پھر کوئی نہ کوئی داد فریاد ہوتی ہے۔ کوئی اگر ملازم جو ہے نا وہ ڈسچارج ہوتا ہے، نوکری سے اس کو نکالا جاتا ہے، تو وہ جب عدالت میں جاتا ہے تو اسے ریلیو مل جاتا ہے، لیکن ایسے اداروں میں بالکل نہیں ہے۔ اگرچہ سوشل سیکیورٹی کا محکمہ ہے، مگر سوشل سیکیورٹی جو ہے وہ ہماری ظاہر قومی معیشت کے حساب سے ہی وہ بھی کسی کو کوئی ریلیف کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ بہرحال تو یہ جو آپ نجکاری ہے اس کو حکومت اس میں جلد بازی نہ کرے، بلکہ جو محکمے وہ کر رہی ہے اس میں یونینیں بھی ہیں، اس کے ملازمین جو ہے ان سے بھی صلاح مشورہ کیا جانا بہت ضروری ہے، تاکہ مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کیا جائے کہ آیا پرائیویٹائز کیا جانا ضروری ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر کسی ادارے کی کارکردگی بری ہے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اتنے میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ بڑے بڑے دماغ ہوتے ہیں، پھر حکومت میں بھی تو بڑے بڑے دماغ ہوتے ہیں، پلاننگ کرنی، منصوبہ بندی کرنی حکومت کا بھی کام ہوتا ہے، اور وہ جب منصوبہ سازی کرتی ہے، منصوبے بناتی ہے، تو اس پر عمل جو ہے نا وہ اداروں نے کرنا ہے، اور ادارے اس میں یہ بھی ہے کہ ادارے اس میں وہ کر سکتے ہیں، کوئی صلاح کوئی مشورہ دے سکتے ہیں کہ اگر ایسا کیا جائے تو وہ بھی بہتر رہے گا۔ لہذا جو یونین ہے، ملازم ہے، ان کو بھی نجکاری کے عمل میں شریک کیا جائے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ نجکاری ہی کی جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ کچھ محکمے ایسے ہیں جن کو پرائیویٹائز کیا ہی نہیں جا سکتا، مثال کے طور پر پاکستان ریلوے ہے، اسے تو نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ کچھ ٹرینیں جو ہیں اس کو نجی تحویل میں دے دیا گیا ہے، مگر کیا اگر محکمے کے پاس رہتی تو وہ مناسب نہیں تھا۔ آمدن تو وہی ہے، کوئی زیادہ نہیں دے رہے، وہ چھتوں پہ بٹھا کر مسافروں کو نہیں لے جا رہے، اس کے اندر ہی جو نشستیں ہیں اسی حساب سے انہوں نے ٹھیکہ لیا ہے اور وہ پیسے ادا کر رہے ہیں۔ بلکہ سن 1992 میں ایک سیکشن 2 سیکشن دیے گئے تھے، تو وہ جو ٹھیکیدار تھا وہ ایسے ہی بس اس نے پوری پیمنٹ بھی نہیں کی تھی اور بھاگ گیا تھا۔ اچھا، اب اندازہ کیجئے کہ جو سیکشن پاکستان ریلوے نے بند کیے ہوئے ہیں ان کو اس کی وجہ سے نقصان نہیں ہو رہا، یقیناً نقصان ہو رہا ہے، لیکن محکمہ اس لیے سیکشن بند ہونے سے ٹرینیں نہیں چل رہی، سیکشن تو موجود ہے لیکن ٹرینیں نہیں چل رہی۔ مثال کے طور پر جڑا والا سیکشن ہے، اس پہ ایک ٹرین راوی ایکسپریس چلتی تھی، اب وہ بند ہے، پہلے ٹھیکے پہ تھی، وہ ٹھیکیدار، اس کا مطلب ہے کہ ٹھیکیدار وہ بھاگ گیا یا اس نے پیمنٹ نہیں کی یا ویسے ہی چھوڑ دیا اس نے، تو اب اس کی ٹرین کو بند کر دیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ملازمین کو تنخواہیں نہ دی جا سکیں، اور جب وہ ریٹائر ہوں تو ان کی پینشن بھی جو ہے نا وہ بھی نہیں دی جا سکی، تو اس کو بند کر دیا گیا، حالانکہ بڑی اہم ٹرین ہے، لاہور سے شورکوٹ تک جاتی ہے۔ تو اس طرح اور بھی ادارے، حافظ آباد سیکشن، میں پنجاب کی بات ہے، حافظ آباد سیکشن ہے، وہاں ایک ٹرین چلتی ہے، حالانکہ اتنا مسافر ہے وہاں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے،
وہ خسارے میں جا ہی نہیں سکتا، مگر ایک ٹرین چلتی ہے اور وہ بھی ایکسپریس ہے، چھوٹے اسٹیشنوں پہ رکتی نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا، یہ مینجمنٹ کا بھی مسئلہ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے حکومت کو۔ میں مثال دیتا ہوں، شیخ رشید صاحب جب تھے نا حکومت میں، تو اتنی ٹرینیں چلائی گئیں، اتنی ٹرینیں چلائی گئیں، اور وہ پرافٹ میں جا رہی تھی، نفع بخش تھی، منافع ہی منافع تھا۔ پھر نئی حکومت آئی اور اس نے پتہ نہیں کیا وجہ بنی کہ وہ ٹرینیں بھی کم ہو گئیں۔ اب ہو کا عالم ہے، سیکشن بند پڑے ہیں، کوئی ایک آدھ ٹرین چلتی ہے، پورے پاکستان میں یہی حال ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ویسے بھی ویلفیئر کا محکمہ ہے، یہ جو ریلوے ہے یہ ویلفیئر کا محکمہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے عوام کو سہولت دی جاتی ہے، سفری سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، اور کم از کم کرایہ لیا جاتا ہے۔ تو یہی تو عوام، غریب عوام کی ایک سواری ہوتی ہے، مگر اس کو بھی اب وہ منافع کی مد میں ڈال دیا گیا ہے اور نجی تحویل میں دے دیا گیا ہے، اور کرایہ جو ہے نا وہ پورا لے رہے ہیں۔ وہ جس طرح پرائیویٹ بسیں ہیں اس طرح ان کا بھی کرایہ تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن اب وہ عوامی سواری نہیں رہی۔ تو اگر اس میں کوئی خسارہ اگر ہوتا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، عوام کے لیے ہے نا سارا کچھ، خسارہ بھی ہو تو اگر عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے تب کوئی بات نہیں ہے۔ مگر بہرحال حکومت کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، حکومت کا زاویہ جو سوچ ہے وہ مختلف ہوتا ہے، عوام کا کچھ اور ہوتا ہے، ملازمین کا کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب باتیں ہیں کہ جب ہمارے جو ادارے اس وقت تک پرائیویٹائز ہو چکے ہیں، ان سے قومی خزانہ بھرا ہے یا نہیں؟ اگر بھرا ہے تو پھر عوام پر اتنے ٹیکس کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے نا، کہ نجی تحویل میں ادارے دیے جانے سے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے نا، لیکن نہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا ٹیکس متعارف کرا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیکس دینا چاہیے، اس کے ہم خلاف نہیں ہیں، ٹیکس دینا چاہیے، مگر اس ٹیکس سے عوام کو سہولتیں بھی ملنی چاہیے۔ اور جب ایک طرف تو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اور جو پہلے والے ٹیکس ہیں ان کی شرح فیصد میں اضافہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو دوسری طرف محکموں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت اگر سمجھتی ہے کہ اس سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ حالات ایسے نہیں بہتر ہوتے، ان کو سرکار ہی ٹھیک کر سکتی ہے۔ کوئی پرائیویٹ لوگ جو ہے ان سے توقع کرنا کہ وہ سوچیں گے، وہ تو اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان کو منافع زیادہ سے زیادہ ملے، اور وہ اسی تناظر میں دیکھتے ہیں، اسی میں سوچتے ہیں، لہذا ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ قومی مسئلہ کیا ہے، قومی مشکلات کیا ہیں، کیونکہ انہوں نے ادارہ خریدا ہے اور وہ منافع کے لیے خریدا ہے۔ تو یہ سسٹم ہے ایک، اس کو آپ ایسے نہیں کہ حکومت آنکھیں بند کر کے جو ہے ادارے فروخت کر دے، ان کو بہرحال یہ سوچنا ہوگا۔ اور کیونکہ عوام کے اندر جو ہے نا بے چینی پھیلی ہے، بے روزگاری عام ہے، بے روزگاری بے بہا ہے، تو اب جب پرائیویٹ اداروں کے جو مالکان ہوتے ہیں وہ تو آج کوئی 10-20 منٹ لیٹ آیا تو اس کو